السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد معافی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد انزل المقد المقرب عندی کا یوم القیامتی یا ربی صلی وسلم علی نبی کا خیر خلق المی صلی اللہ علیہ نبی المی جزا اللہ عنا محمد معافی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے بھی میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں مولانا علی میاں ندیم صاحب نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا مطلب اپنی بات رکھی ہے، وہ ساری آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ابھی آگے کی بات وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حیات الصحابہ میں اس کے آگے اور کیا بات آئی ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے جانشین اور وارث ہوئے، یعنی آپ ان کے خلیفہ بنے۔ دعوت کی ذمہ داریاں بھی ان کے حصے میں آئی۔ سیرت نبی اور حالات صحابہ سے دلچسپی بھی وراثت میں ملی، اور دعوت میں بہت زیادہ لگے رہنے کے باوجود سیرت و تاریخ اور صحابہ کے سبقات کی کتابوں کا سمجھنا اور اس میں لگا رہنا بھی جاری رکھا۔ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ان میں مولانا محمد یوسف صاحب جیسا صحابہ کے حالات پر نظر رکھنے والا، انہیں ہر وقت یاد رکھنے والا، انہیں آئیڈیل سمجھنے اور زندگی کے ہر معاملے میں گواہ بنانے والا، اپنی تقریروں اور باتوں میں ان کے واقعوں کو نگینے کی طرح جڑنے والا، ان پر اچھی نظر رکھنے والا، گہرائی میں اتر کر انہیں سمجھنے والا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ یہ مولانا علی میاں ندوی کا قول ہے، جو کہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور بہت بڑی شخصیت تھی۔ ان کے بارے میں اگر آپ جانکاری نکالنا چاہیں تو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، ان کی ساری ہسٹری آپ کو مل جائے گی۔ گہرائی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اپنی تقریر اور باتوں میں واقعوں کو نگینے کی طرح جڑنے والا، ان پر اچھی نظر رکھنے والا، گہرائی میں اتر کر انہیں سمجھنے والا عالم میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ قریب یہی سب واقعے اور سچے قصے ان کی تقریروں کے ہوتے تھے، اور ان باتوں میں اثر اور جادو جیسا منظر پیش کرنے کا ذریعہ تھے۔ جماعتوں کو بڑی سے بڑی قربانی دینے، بڑے سے بڑے اثار کے لیے تیار کرنے، کڑی سے کڑی تکلیفیں جھیلنے اور بڑی سے بڑی مصیبت اٹھانے، اور دعوت کے راستے میں سختیاں سہنے کا بہت بڑا ہتھیار تھے۔ یعنی آپ جو ہے موٹیویٹ کرتے تھے، اور جو سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے یا جو اس وقت میں جو دعوت سے لگے ہوئے ساتھی تھے، ان کو موٹیویٹ کرتے تھے، ان کے ایمان کو تازہ کرتے تھے اور ان کو قربانیوں کے لیے آمادہ کرتے تھے، اور وہ ان کی باتیں سن کر کے، صحابہ کے قصے، صحابہ کے واقعات، صحابہ کی زندگیاں سن کر کے وہ ان بڑے سے بڑے حالات میں بھی وہ دین کی محنت کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتے تھے۔ دعوت ان کے زمانے میں ہندوستان سے نکل کر اسلامی ملکوں اور یورپ و امریکہ، جاپان اور انڈونیشیا تک پہنچ گئی تھی، اور ایک ایسی موٹی کتاب کی سخت ضرورت تھی کہ جس کا پڑھنا، پڑھانا اور سمجھنا، سمجھانا دعوت کے کام میں لگنے والے اور باہر کی دنیا کا سفر کرنے والے کر سکیں، تاکہ اس سے ان کے دل و دماغ کو غذا مل سکے، دینی جذبوں میں ابھار آئے، دعوت کے ساتھ ان کی پیروی کا جذبہ اور جان و مال لگا دینے کا شوق جاگے، اور وہ ہجرت و نصرت کو سمجھے اور اس کی بنیاد پر عمل و اخلاق میں آگے بڑھیں۔ جب کبھی وہ ان واقعوں اور قصوں کو پڑھیں اور سنیں تو ان میں ایسا کھو جائیں جیسے چھوٹی موٹی ندیاں سمندر میں کھو جاتی ہیں، اور اونچے قدوں والے انسان پہاڑ کے سامنے بونے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو اپنے یقین پر شک ہونے لگے، اعمال نظروں میں حقیر ہو جائیں اور زندگی بے حیثیت نظر آنے لگے، ان کی ہمتیں بلند ہو، دلوں میں شوق لہریں لینے لگے اور ہمتیں اور ارادے پکے اور مضبوط ہو جائیں۔ اللہ کے چاہنے اور اس کے ارادے سے دعوت کی عزت اور برتری کے علاوہ اس عمدہ کتاب کے تیار کرنے کا شرف بھی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ حالانکہ ان کی زندگی کی مصروفیت، برابر سفر پر رہنے، مہمانوں کی بھیڑ، وفدوں کے آنے اور پڑھنے پڑھانے کے کام کے ساتھ لکھنے لکھانے کا کوئی امکان نہ تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی توفیق اور مدد، زبردست ہمت اور عزم و ارادے سے لکھنے لکھانے کا کام بھی انجام دیا، اور اس طرح دعوت دینے کے کام اور لکھنے لکھانے کے کام کو ایک ساتھ جمع کر دیا، جن کا جمع ہونا یقیناً بہت مشکل کام تھا۔ یعنی اتنی مصروفیت کے بعد بھی انہوں نے حیات الصحابہ کا 3 جلد میں اتنی موٹی کتاب انہوں نے لکھی،
اور عربی زبان میں۔ انہوں نے نہ صرف 3 موٹے موٹے حصوں میں صحابہ اکرام کے حالات جمع کیے اور سیرت و تاریخ اور طبقات کی کتابوں میں جو مواد بکھرا ہوا تھا اسے اکٹھا کر دیا، بلکہ امام طحاوی کی کتاب شرح معانی الآثار کی شرح تیار کی، جو اللہ کی توفیق سے موٹے موٹے کئی حصوں میں ہے۔ لیکھک نے اللہ کے رسول کی سیرت کے واقعات سے شروعات کی تھی اور ساتھ ساتھ صحابہ کے حالات بھی لکھے ہیں، اور خاص طور پر دعوتی اور تربیتی پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ اس طرح یہ دعوت دینے والوں کا ایسا تذکرہ ہے جو کام کرنے والوں کے لیے راستے کا سامان اور مسلمانوں کے ایمان و یقین کا سر چشمہ ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر صحابہ اکرام کے وہ حالات اور واقعے لکھے ہیں جن کا کسی ایک کتاب میں ملنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ قصے اور واقعات حدیث کی الگ الگ کتابوں یا تاریخ و طبقات کے مجموعوں اور مسند کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ ایک ایسا انسائکلوپیڈیا تیار ہو گیا ہے جو اس زمانے کی تصویر سامنے لا کر رکھ دیتا ہے جس میں صحابہ اکرام کی زندگی، ان کے اخلاق و کردار کے تمام پہلوؤں اور باریکیوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ ان تمام واقعات کو خاص انداز سے بیان کر دینے کی وجہ سے کتاب میں ایک ایسی تاثیر پیدا ہو گئی ہے جو ان کتابوں میں نہیں پائی جاتی جن میں کم اور تھوڑی سی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک قاری پڑھنے والا اس کی وجہ سے ایمان اور دعوت، سرفروشی اور فضیلت و اخلاص اور پرہیزگاری کے ماحول میں وقت گزارتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ کتاب لکھنے والے کا خوبصورت آئینہ اور اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اور جس کیفیت، جذبے و لگن، روح و تاثیر سے لکھی جاتی ہے اس سے ظاہر ہو جاتی ہے، تو میں پورے بھروسے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب اثردار، طاقتور اور کامیاب ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کی محبت ان کی نس نس میں گھس چکی تھی اور دل و دماغ میں رس بس گئی تھی۔ اس لیے لیکھک نے اس کو بہترین عقیدت، جذبہ الفت اور جوش محبت کی زبردست کیفیت کے ساتھ لکھا ہے۔ لیکھک کی عظمت اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے اس کتاب کو کسی مقدمے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ خود جہاں تک میرے علم میں ہے ایمان کی طاقت، دعوت میں ڈوب جانے اور یکسو ہو جانے کے اعتبار سے رب کی دین اور زمانے کی خوبیوں میں سے ایک تھے، اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسی دینی تحریک اور دعوت کی قیادت کر رہے تھے جو اپنے پھیلاؤ، طاقت، بڑائی اور اثر میں سب سے بڑی تحریک ہے، لیکن اس ناچیز کو انہوں نے اس کے ذریعے عزت بخشی اور اس بہت بڑے کام میں اس کا بھی حصہ ہو گیا۔ خدا کا قرب ملے، اس کے لیے میں نے یہ باتیں لکھ دی۔ اللہ اس کتاب کو مقبول عام بنائے اور اپنے بندوں کو نفع پہنچائے۔ ابو الحسن علی ندوی، 2 رجب 1378 ہجری۔ یہ آپ نے پوری بات مکمل فرما دی، یعنی ان کا جو نظریہ تھا اس کتاب کو لے کر کے وہ آپ نے پیش کر دیا، اور اس کتاب سے انہوں نے وہ ساری چیزیں ظاہر کر دی ہیں کہ مطلب کہنے کا صحابہ کی زندگیاں جو ہیں وہ جس طریقے سے ہر الگ الگ کتابوں میں جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ملتی تھی، انہوں نے ایک ساری کتابوں کا نچوڑ جو ہے نا اس ایک کتاب کے اندر ڈال دیا ہے، اس کے 3 حصوں کے اندر، کہ وہ جو جیسے کبھی کوئی بات جو ہے صحیح بخاری میں ہے، کوئی مشکات میں ہے، کوئی نسائی میں ہے، اس طریقے سے حدیثوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہر الگ الگ کتابوں میں جو واقعات تھے انہوں نے وہ سارے واقعات کو ایک کتاب میں تبدیل کر دیا، یعنی ایک کتاب میں موجود کر دیا۔ یہ 3 حصوں میں جو کتاب بنی ہے بہت موٹی کتاب ہے، اس طریقے سے 3 حصے ہیں حیات الصحابہ کے، تو وہ انہوں نے رکھی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس زمانے میں بہت بڑی یعنی بات تھی کہ اتنی موٹی کتاب کو تیار کرنا، اور بھی صحابہ کے واقعات، اور صحابہ کے واقعات یوں ہی کسی سے سنے سنائے نہیں مطلب پیش کیے جاتے، اس میں جو معتبر حدیثیں ہوتی ہیں ان کو ہی مرتب کیا جاتا ہے، ان کو ہی مطلب اس کی دلیلوں کے ساتھ میں، مضبوط دلیلوں کے ساتھ میں پھر اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو حضرت نے بہت بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ان کے تمام درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
جو اکابرین نے ہمارے لیے اتنی بڑی محنتیں کی، کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی نسلوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جو نسلیں ابھی اس وقت موجود ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی صحیح اور سچی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔